بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تمام قسم کی تعریف، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے اس ساری کائنات کی تخلیق فرمائی، ہماری ضرورتوں کے واسطے ہر ایک چیز کو مہیا فرمایا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا اور ہمیں مسلمان بنایا. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً امام کائنات، امام الانبیاء، افضل البشر، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمۃ للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز حاضرین جمعہ، عزیز بچوں، یہ مہینہ جس سے ہم گزر رہے ہیں یہ شوال کا مہینہ ہے، جو رمضان المبارک کے بعد آتا ہے. اور اس مہینے میں عام طور سے مسلمانوں میں جو چیز پائی جاتی ہے وہ یہ کہ اس میں شادیاں ہوتی ہیں. یہ ایک خوش آئند بات ہے اور اچھی بات ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ عربوں کے یہاں شوال کے مہینے میں نکاح کرنا یہ نحوست مانا جاتا تھا. باقاعدہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں باب قائم کیا ہے کہ شوال کے مہینے میں نکاح کرنا، نکاح کروانا اور اسی مہینے میں رخصتی کروانا یہ پسندیدہ عمل ہے. اور اس کے تحت جو حدیث امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے لایا ہے وہ یہ کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسی مہینے کے اندر میں نکاح کیا اور اسی مہینے میں ان کی رخصتی بھی ہوئی. اور وہ یہ بات فخر سے کہتی ہیں کیونکہ اس سے پہلے عربوں کے یہاں کسی کے یہاں شوال کے مہینے میں نکاح نہیں ہوا تھا. تو گویا کہ اسلام کے اندر میں کوئی سا بھی مہینہ یہ نحوست کا مہینہ نہیں ہے. اسلام میں سارے کے سارے ایام، سارے کے سارے دن برابر ہیں. کوئی دن خاص کر لینا نحوست کے لیے یا کسی مہینے کو خاص کر لینا نحوست کے لیے یہ سراسر شرک ہے. اس کے علاوہ شوال کا مہینہ اسلامی تاریخ میں بہت اہمیت کا حامل مہینہ ہے. اسی مہینے میں باطل اور حق کے درمیان میں تفریق ہوئی تھی، اور اسی مہینے میں یہ پتہ چلا تھا کہ کون سچا مسلمان ہے اور کون صرف دعوے کا مسلمان ہے. اسی مہینے میں یہ بھی انکشاف ہوا تھا
کہ کون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہے اور کون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا صرف دعوے کرتا ہے۔ اس مہینے میں شوال 6 تاریخ کو تقریباً 3 ہجری میں ایک بہت ہی مارکا اور بہت ہی اہم واقعہ پیش آیا تھا، وہ تھا غزوہ احد کا۔ غزوہ احد شوال 6 تاریخ کو 3 ہجری میں ہوا تھا، اور یوں تو اسلام کے اندر میں جتنی بھی جنگیں ہوئیں وہ سب کے سب دفاعی اور ڈیفنس میں ہوئی تھی۔ خاص کر کے آپ جب شروعات کے غزوات کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ سارے کے سارے غزوات ڈیفنس میں ہوئے تھے۔ ایک چیز آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ غزوات کس کو کہا جاتا ہے۔ غزوہ کہا جاتا ہے کہ وہ جنگیں کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ایک فوج کی صورت میں شامل ہوئے تھے، اور ایک ہوتا ہے سریہ۔ سریہ اس کو کہتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی فوج کے ٹکڑوں کو جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں ہوتے تھے بلکہ اپنی فوجوں کو ترتیب دے کر کے جنگ کے لیے روانہ کر دیا کرتے تھے۔ تو وہ جنگیں جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ شریک ہوتے تھے ان جنگوں کو غزوات کہا جاتا تھا، اور وہ جنگیں جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں ہوتے تھے ان جنگوں کو سریہ کہا جاتا ہے۔ اسلام کے اندر میں جو جنگیں ہوئیں وہ خوشی نہیں ہوئی بلکہ وہ ڈیفنس میں ہوئی۔ بعد میں جو جنگیں ہوئیں اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمانڈر کو یہ چتونی اور یہ تاکید کر کے بھیجا تھا کہ دیکھو، تم جب کسی ملک میں جاؤ تو وہاں پہ جا کر کے سب سے پہلے اسلام کی تبلیغ کرو، اسلام سمجھاؤ، اور اسلام سمجھانے کے بعد جب وہ اسلام کو نہ مانے تب جا کر کے آپ ان پہ اٹیک کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ جاتے ہی کسی پر حملہ کر دو، بلکہ اس پر حجت پوری کرو، اس کے بعد اس سے جب جنگ کی نوبت آئے تب جنگ کرو۔ تو اسلام کے اندر میں بہت ساری جنگیں لڑی گئی، ڈیفنس میں لڑی گئی تھی، اور جنگ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ جہاں تک معاملہ ہو جنگ سے گریز ہی کرنی چاہیے۔ سورہ نمل کے اندر میں جب سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ملکہ سبا کو ایک خط بھیجا تو ملکہ سبا نے اپنے وزیروں کی محفل بلائی اور محفل بلا کر کے مشورہ کیا کہ دیکھو سلیمان کی طرف سے خط آیا ہے اور اس کے اندر میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو ملکہ سبا کے وزیروں نے، مشیروں نے یہ کہا نحن قوت و اولو باس شدید، کہ ہم لوگ طاقت والے ہیں اور ہم لوگ جنگ لڑنے والے ہیں، جنگ سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ فانظری الیکی ماذا تأمرین، تم سوچو کہ آگے ہم کو کرنا کیا ہے، آپ جو کہو گے ہم لوگ ویسے ہی کریں گے۔ تو ملکہ سبا نے یہ کہا قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزت اهلها اذلہ، کہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس بستی کو تہس نہس کر دیتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اسلام کے اندر میں یہ بات ہے کہ جب تم کسی بستی کے اندر میں داخل ہو اور اس سے جنگ کرنے کی نوبت آ جائے تو اسلام کے اندر میں سخت تاکید ہے کہ بچوں، بوڑھوں، عورتوں اور اسی طریقے سے جو ہتھیار نہ اٹھائے ہوں ان کو قتل نہ کرو، بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ جو اپنے ہاتھ کو اوپر کر لے ان کو امن والی جگہ پر پہنچا دو، ان کو لڑائی کی جگہ سے ہٹا کر کے امن والی جگہ پر پہنچا دو، کسی درخت کو نہ کاٹا جائے، کسی گھر کو نہ جلایا جائے، کسی بچے پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے، کسی عورت کو قتل نہ کیا جائے، کسی بوڑھے کو چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے۔ یہ اسلام کے اندر میں سخت تاکید تھا۔ لیکن جنگ کا ماحول ایسا ہے کہ جنگ جب ہوتی ہے تو جنگ میں کوئی چیز نہیں دیکھی جاتی، بلکہ جیتنے والی فوج جوش میں آ کر کے ہر چیز کو تہس نہس کر دیتی ہے۔
بلکہ یہاں تک دیکھا جاتا ہے کہ لوگ لوٹ پاٹ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جس کے جو ہاتھ لگتا ہے وہ اس کو مال غنیمت سمجھتے ہوئے لوٹ کر کے لے کے چلا جاتا ہے۔ ابھی کچھ سال پہلے جب سقوط بغداد ہوا تھا، جب عراق میں اٹیک ہوا تھا، حملہ ہوا تھا اور وہاں کے رہنما کو پکڑ لیا گیا تھا، تو وہاں کے شہریوں نے خود عراق کے اندر میں تباہی مچا دی تھی، اور عراق میں جو کچھ مال غنیمت ان کو مل سکتا تھا وہ سب لوٹ کر کے لے کے چلے گئے، خود وہاں کے شہریوں نے۔ تو اسلام کے اندر میں اس بات کی قطعی اجازت نہیں ہے کہ اس طرح کا معاملہ ہو، لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اسلام کے اندر میں جو بھی لڑائیاں لڑی گئیں وہ ڈیفینس میں لڑی گئیں۔ اور شوال کے اسی مہینے میں غزوہ احد کا معرکہ پیش آیا تھا۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق اور بہت بڑا درس ہے اس کے اندر میں۔ آپ دیکھیں گے کہ جب غزوہ احد ہوا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فوج کو لے کر کے بڑی جلد بازی میں نکلے تھے، اور جب میدان میں پہنچے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایک فوجی ٹریننگ یافتہ کی شکل میں اپنے فوج کو ترتیب دیا تھا۔ آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر میں ہمارے لیے کیا اہم اور کیا سیکھ ہے، کیا سبق ہے اس کے لیے ہمارے اندر میں۔ سب سے پہلے ہمارے سامنے میں جو بات ہے وہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 50 صحابہ کو جبل عنین پر مامور کیا تھا۔ جبل عنین یہ وہی پہاڑ ہے جس کو آج جبل رماد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جبل رماد کا مطلب یہ ہے کہ پہاڑ تیر انداز والے پہاڑ، کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو وہاں پہ متعین کر دیا تھا، اس وجہ سے کہ کہیں پیچھے سے ان پر حملہ نہ ہو جائے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 فوج کی ایک ٹکڑی دی اور دے کر کے ان کو اس کا کمانڈر بنایا، اور کمانڈر بنا کر کے یہ تاکید کی کہ دیکھو اگر ہم پر دشمن کا حملہ ہو رہا ہو، دیکھو کہ ہماری بوٹیاں نوچی جا رہی ہوں، تب بھی تمہارے لیے تاکید یہ ہے کہ تم اپنی جگہ کو نہ چھوڑو، اور اس کے علاوہ تم یہ دیکھو کہ ہم جیت چکے ہیں اور ہم مال غنیمت کو سمیٹ رہے ہیں، تب بھی تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ تم اپنی جگہ کو نہ چھوڑو۔ باقاعدہ یہ روایت موجود ہے کہ تم پیچھے سے ہماری حفاظت کرنا، عقب سے ہماری حفاظت کرنا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کر کے، کمانڈر بنا کر کے اس پہاڑ پر معمور کر دیا۔ 50 تیر اندازوں کی ایک ٹکڑی تھی، اس ٹکڑی کے سردار عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ واقعہ ہماری زندگی میں ایک اہم سبق دیتا ہے، وہ یہ کہ ہماری ایک جماعت ہونی چاہیے، وہ ہماری جماعت چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، اس جماعت کا ایک امیر اور ایک لیڈر اور ایک کمانڈر ہونی چاہیے۔ لیکن افسوس کا معاملہ تو یہ کہ آج مسلمانوں کی کوئی جماعت نہیں ہے، اور مسلمانوں کی کوئی جماعت اگر ہے بھی تو اس کا کوئی امیر اور کوئی لیڈر نہیں ہے۔ معاف کیجئے گا، جو امیر اور لیڈر ہے، اس امیر و لیڈر کو ہمارے یہاں اتنے فرقے پائے جاتے ہیں، اتنے فرقے موجود ہیں کہ کوئی فرقہ کسی فرقے کے امیر کو اور اس کے لیڈر کو سردار اور امیر ماننے کو تیار نہیں۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوگ عمارت کو حاصل کرنے کے لیے، سرداری حاصل کرنے کے لیے 1.5 اینٹ کی مسجد تعمیر کر لیتے ہیں یا 1.5 اینٹ کی دیوار تعمیر کر لیتے ہیں، گویا کہ جماعت کو ٹکڑوں میں بانٹ کر کے تھوڑی تھوڑی جماعت بناتے ہیں، اور تھوڑی تھوڑی جماعت بنا کر کے اس کا لیڈر اور اس کا امیر بن جاتے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں پایا جاتا ہے۔ لیکن افسوس تو اس بات کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت تاکید ہے کہ مسلمانوں کی کوئی بھی جماعت ہو، اس جماعت کا ایک امیر ہونا چاہیے۔ یہاں تک کہ
سلسلہ احادیث صحیحہ کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جب سفر کرو تو 3 آدمی سفر کرو، 3 آدمی مل کر کے سفر کرو، اور 3 آدمی میں سے ایک آدمی امیر ہونا چاہیے، ایک آدمی لیڈر ہونا چاہیے، تاکہ اس کی لیڈری میں، اس کی عمارت میں سب لوگ چل سکیں اور سب لوگ سیف اور محفوظ رہ سکیں۔ افسوس تو یہ کہ ہم نے مصلی کا امام تو بنا لیا، ہم نے تنخواہ دے کر کے مصلی کا امام تو بنا لیا ہے، لیکن ہم لیڈر منتخب نہ کر سکے، امیر منتخب نہ کر سکے، سردار منتخب نہ کر سکے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ سوچئے کہ جس گاڑی کے اندر میں اس کا ڈرائیور نہ ہو وہ گاڑی کہاں جائے گی؟ بس مسلمان چل رہے ہیں، مسلمان اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، مسلمان کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور مسلمان زندگی کیا بسر کر رہے ہیں بلکہ زندگی مسلمانوں کو بسر کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے مسلمان کی زندگی کٹ جائے، اپنی عمر کو جو اس کے مقدر میں لکھا ہوا ہے پوری کر لے، کھا لے، پی لے، اور اسی طریقے سے جو اس کے مقدر میں ہے زندگی بسر کر کے قبر تک پہنچ جائے، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ مسلمانوں کی یہاں کوئی پلاننگ نہیں، کوئی ترتیب کوئی چیز نہیں ہے کہ کس طریقے سے زندگی بسر ہونی چاہیے، کب صبح کرنی ہے، کب شام ہونی ہے، کب کھانا کھانا ہے، کب تعلیم حاصل کرنی ہے، کب نماز کے اوقات میں نماز پڑھنی ہے، کب کیسے زندگی بسر کرنی ہے، شادی بیاہ کیسے کرنی ہے، اور اسی طریقے سے بال بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ کوئی پلاننگ نہیں ہے، کوئی ترتیب نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کے یہاں یہ پایا جاتا ہے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ مسلمانوں کے یہاں کوئی امیر اور کوئی لیڈر نہیں پایا جاتا۔ ایک بات میں آپ کو اچھی طریقے سے بتا دوں کہ اگر آپ اپنے گھر کے بڑے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے گھر کے امیر بن جائیے، اپنے گھر کا لیڈر بن جائیے، لیکن لیڈر ایسا ہونا چاہیے، امیر ایسا ہونا چاہیے جو سب کے ساتھ میں انصاف کا معاملہ کر سکے۔ اگر آپ اپنے گھر کے بڑے ہیں تو، اور آپ کی ماتحتی میں سارے لوگ رہ رہے ہیں، چاہے آپ باپ کی شکل میں ہو، چاہے آپ بھائی کی شکل میں ہو، چاہے آپ دادا کی صورت میں ہو، چاہے آپ نانا کی صورت میں ہو، چاہے آپ اپنے گھر میں جس شکل میں ہو، ایک امیر بن کر کے رہیے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ میں انصاف کا معاملہ کیجیے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جا بجا ارشاد فرماتا ہے کہ انصاف کا معاملہ کرو۔ یہ انصاف کا معاملہ ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر شعبہ جات کے اندر میں ہے۔ صرف یہ نہیں کہ آپ محلے کا یا ملک کا سربراہ بن جائیے تب جا کر کے انصاف کا معاملہ کیجیے۔ اگر آپ اپنے گھر کے بڑے ہیں تو آپ اپنے گھر کے امیر ہیں، اگر آپ اپنے گھر کے بڑے ہیں تو آپ اپنے گھر کے سردار اور بادشاہ ہیں۔ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کے ماتحتی میں آپ کے بچے جتنے بھی رہتے ہوں، آپ کی بہویں ہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کے ملازم حضرات ہیں، جتنے لوگ ہیں سب کے ساتھ میں آپ انصاف کا معاملہ کیجیے، ذرہ برابر بھی آپ ان کے ساتھ میں ناانصافی مت کیجیے۔ لیکن ہاں، آپ ایک امیر بن کے رہیے، ایک انصاف پسند امیر بن کر کے رہیے، لیڈر بن کے رہیے اپنے گھر کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو، ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے، چنانچہ صحیح سلسلہ احادیث صحیحہ کی روایت ہے، لا بد للناس من عریف، کہ لوگوں کے لیے ایک امیر ہونا ضروری ہے، ایک لیڈر ہونا ضروری ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمان جس جماعت کی شکل میں ہو، جماعت کی شکل میں بنے تو ان کا ایک لیڈر ہونا چاہیے، ایک کمانڈر ہونا چاہیے۔ اور صحیح مسلم اور صحیح بخاری وغیرہ کی روایت میں آتا ہے کہ ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ ہم جب کسی سے اختلاف کرتے ہیں تو سارے کے سارے معاملات میں اختلاف کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ کیا فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور حاکم وقت کی اطاعت کرو۔ فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، اگر تم میں اور حاکم وقت میں کسی بھی چیز میں اختلاف ہو جائے، کسی بھی معاملے میں اختلاف ہو جائے، فردوہ الی اللہ والرسول، تو دیکھو اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ کیا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ مانو، اللہ کے رسول کا فیصلہ مانو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم صحیح معنوں میں ایمان کا دعویٰ کرتے ہو اور تم صحیح معنوں میں آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے کا حکم دیا،
اور حاکم وقت کی اطاعت کرنے کا حکم دیا، اور یہ کہ جب اختلاف ہو جائے تو اختلاف کی صورت میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانی جائے، لیکن وہی اللہ جس نے ہمیں اور آپ کو یہ کہا ہے کہ اختلاف کے وقت میں اپنے تنازعات کو، اپنے معاملات کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹاؤ، وہی اللہ ہمیں اور آپ کو یہ حکم دیتا ہے کہ اطاعت، حاکم وقت کی اطاعت سے اپنے آپ کو دستبردار مت کر لو، اپنے آپ کو الگ مت کر لو۔ ہاں کسی بھی معاملے میں اختلاف ہو سکتا ہے، تو اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی باتوں کو سننا ترک کر دو، اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی اطاعت سے منہ موڑ دو، اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی بے عزتی کرو، اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو کم علم والا سمجھو، اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی عزت نہ کرو، بلکہ کسی بھی معاملے میں، چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں اختلاف ہو جائے، اختلاف اپنی جگہ میں ہے، لیکن اس کی اطاعت و فرما برداری اور اس کی عزت و توقیر ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ اگر تمہارا کوئی حاکم بن جائے اور وہ حاکم بڑے سر والا ہو، اور وہ حاکم ایسا ہو کہ جو کالا ہو، اور وہ حاکم ایسا ہو کہ جو حبشی ہو، اور وہ حاکم ایسا ہو کہ جو غریب ہو، اور وہ حاکم ایسا ہو کہ جو مسکین ہو، اس کی اطاعت کرو، اس کی اطاعت کرو، اس کی بات مانو، کیونکہ وہ قرآن کا قاری ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کا جاننے والا ہے، وہ دین کا علم رکھنے والا ہے، اس کو تم پر مسلط کیا گیا ہے، اس کو تم پر حاکم بنایا گیا ہے، لہذا تم اس کی اطاعت و فرما برداری کرو، ذرہ برابر بھی کسی معاملے میں اس کی کوئی اختلاف مت کرو۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی کوئی بھی جماعت بنائے، یا کسی بھی شکل میں ہو، چاہے محلے کے اندر میں ہو، چاہے جماعت کی شکل میں ہو، چاہے ادارات ہو، چاہے ہمارا مرکز ہو، چاہے ہمارا سینٹر ہو، اس سینٹر کا ایک امیر ہونا چاہیے، اور تمام مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس امیر کی اطاعت و فرما برداری کرے، اور امیر کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ سب کے ساتھ میں انصاف کا معاملہ کرے، یہ ذمہ داری ہونی چاہیے۔ تو یہ شوال کا مہینہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کی ایک ٹولی منتخب کی، عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ کو امیر بنایا، یہ ہمیں بتلاتا ہے کہ ہماری جماعت میں ایک امیر ہونا چاہیے، ہماری صفوں میں ایک لیڈر ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جب جنگ جیتی جا چکی تھی، مسلمان جیت چکے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 9 صحابہ کے گھیرے میں تھے، 9 صحابہ کے گھیرے میں پیچھے میں تھے، پیچھے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے منظر کو دیکھ رہے تھے کہ کس طریقے سے مسلمان جیت چکے ہیں اور مسلمان مال غنیمت کو سمیٹ رہے ہیں۔ تو اس جبل رمات میں جو 50 صحابہ تھے، ابھی تک ان 50 صحابہ جب تھے تو پیچھے سے خالد بن ولید جو اب مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی طرف سے 3 بار اٹیک ہوا، 3 بار حملہ ہوا، ان 50 تیر اندازوں نے ان کو پیچھے کر دیا، ڈھکیل دیا۔ اب یہ تیر انداز، اب یہ جو خالد بن ولید کی جماعت تھی جو پیچھے سے حملہ کرنے والی تھی، یہ مایوس ہو کر کے جا رہے تھے، مایوس ہو کر کے جا رہے تھے کہ دیکھو اب ہم لوگ ہار چکے ہیں اور یہاں پہ ہمارے جانے کے لیے کوئی راستہ بھی نہیں ہے، لہذا اب واپس ہوا جائے۔ اب یہاں مسلمانوں کا معاملہ یہ تھا کہ مسلمانوں نے جب دیکھا کہ مسلمان مال غنیمت کو سمیٹ رہے ہیں، تو 50 میں سے 40 نے یہ کہا کہ اب ہم کو چلنا چاہیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے مال غنیمت سمیٹنے میں مدد کرنی چاہیے۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد دلایا کہ دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے، چاہے ہم مال غنیمت کیوں نہ سمیٹ رہے ہوں، چاہے ہم کو ہماری بوٹیاں نوچی کیوں نہ جا رہی ہوں، لہذا تم اس جگہ کو نہ چھوڑنا۔ ہم تو اس جگہ کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور آپ کو بھی ہم حکم دیتے ہیں کہ آپ بھی اس جگہ کو مت چھوڑیے۔ لیکن ان 50 صحابہ میں سے 40 صحابہ نے ان جگہ کو چھوڑ دیا، 40 صحابہ نے جگہ کو چھوڑ دیا۔ جیسے ہی جگہ کو چھوڑا، ابھی خالد بن ولید جب واپس جا رہے تھے، انہوں نے مڑ کر کے دیکھا کہ 50 میں سے صرف 10 رہ گئے، لہذا اب ان 10 سے مسلمانوں کو روکنا ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ پلٹے، واپس پلٹے، اور اتنی تیزی کے ساتھ میں حملہ کیا کہ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت 10 کے 10 صحابہ کو شہید کر دیا۔ اور پیچھے سے جو کفار کا جو حملہ ہوا تو اس کی وجہ سے مسلمان تہس نہس ہو گئے،
تتر بتر ہو گئے. معاملہ یہ ہوا کہ ابھی تک مسلمان مال غنیمت سمیٹ رہے تھے، اب معاملہ یہ ہوا کہ مسلمان اپنی جانوں کو بچانے کے لیے پہاڑوں کی طرف بھاگنے لگے. اللہ یہ روایت دیکھیے کہ امیر کی اطاعت و فرما برداری کے نہ کرنے کے نتیجے میں کہ ابھی تک مسلمان جیت رہے تھے، اب مسلمان کہاں کی پوزیشن میں پہنچ گئے؟ مسلمان اپنے آپ کو بھاگنے کی پوزیشن میں پہنچ گئے امیر کی اطاعت و فرما برداری نہ کرنے کے نتیجے میں. ایک بات. دوسری بات یہ دیکھ لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس درمیان میں موجود تھے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے، اور ہمارا ایمان ہے اور ہمارا دعویٰ ہے کہ صحابہ سے زیادہ اس دنیا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا نہ کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ کوئی پیدا ہوگا. سب سے زیادہ اگر کوئی محبت کرتا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت کرتے تھے. لیکن اس کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، قرآن کریم کا نزول ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ صورتحال کیا ہوئی. آج ہم محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن کل یہی محبت رسول کا دعویٰ کرنے والے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے دور کر دیں گے، ان کو جام کوثر پلانے سے محروم کر دیں گے کہ سوکل لما غیرت بعدی. دنیا کی زندگی میں رسول محبت کا دعویٰ کرتے تھے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرتے تھے، یہی تم لوگ ہو جنہوں نے محبت کے نام پر میرے دین کو بگاڑ دیا تھا، محبت کے نام پر میرے دین کو بگاڑ دیا تھا. لہذا آج تم مجھ سے دور ہو جاؤ، تمہیں کوئی جام کوثر نہیں پلایا جائے گا، تمہیں کوئی جام کوثر نہیں پلایا جائے گا. تو ہمارا یہاں مطلب یہ ہے کہ صحابہ سے سب سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے. قرآن کریم کا نزول ہو رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک عبرت ناک اور عبرت آمیز سبق سکھلایا کہ دیکھو، اگر تم بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منہ موڑو گے، اگر تم بھی امیر کی اطاعت سے انحراف کرو گے، تو جس طریقے سے آج یہ ان کو شکست نصیب ہوئی ہے، زندگی کے ہر موڑ پہ تم کو شکست نصیب ہوگی. زندگی کے ہر موڑ پہ تم پیچھے رہو گے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ تم نے امیر کی اطاعت و فرما برداری نہیں کی، تم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. آج ہم اپنی ذاتی زندگی کو جھانک کر کے دیکھیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی مخالفت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی کتنی مخالفت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو اور فرامین کو پس پوچھ ڈال دیتے ہیں. ذرا غور و فکر کیجیے، تو کیا ہم پر عذاب نہیں آئے گا؟ کیا ہم پر تباہی اور بربادی نہیں آئے گی؟ کیا ہم پیچھے نہیں ڈھکیلے جائیں گے؟ آج مسلمان ہندوستان کے اندر میں سے کہنے اور دیکھنے کو 30 کروڑ ہے، لیکن ہماری حیثیت ایک 30 مسلمان سے زیادہ بھی نہیں ہے. 30 مسلمان سے بھی زیادہ نہیں. کیا بنے گا ہمارا؟ اس لیے کہ ہمارا کوئی لیڈر نہیں ہے، ہمارا کوئی امیر نہیں ہے. اور اگر ہمارا کوئی لیڈر اور اگر امیر ہے تو ہم ان کی باتوں کو ماننے اور سننے کو تیار نہیں ہیں. کوئی امیر اور اگر لیڈر ہے تو ہم اس کی عزت اور توقیر نہیں کر پاتے ہیں. کوئی لیڈر اور اگر امیر ہے تو ہم اس کو نیچا جھکانے کی کوشش کرتے ہیں، خود امیر بننے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سارا کا سارا معاملہ آج ہمارا چل رہا ہے. تو شوال کا یہ مہینہ اور غزوہ احد کا مارکا یہ ہمیں اور آپ کو درس دیتا ہے، یہ سبق دیتا ہے کہ ہماری زندگی سے کتنا ٹچ ہے اور کتنا قریب ہے. لہذا آج کا خطبے کا جو ہمارے یہاں جو میسج اور پیغام ہے عام مسلمانوں کے یہاں، وہ یہ کہ مسلمانوں کی ایک جماعت ہونی چاہیے. ایک چھوٹی سی چھوٹی جماعت ہو، چھوٹی سی چھوٹی بھی جماعت ہو چلے گی، لیکن مسلمانوں کے اندر میں اتحاد اور اتفاق ہونی چاہیے. اس لیے کہ مسلمان میں اتحاد اور اتفاق ہوگا تو کوئی دشمن آپ پر پیچھے سے حملہ نہیں کر سکے گا. جب تک وہ 50 مسلمان اتحاد و اتفاق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر سے حفاظت کرتے تھے، خالد بن ولید اور ان کے فوجوں کو ذرہ برابر بھی ہمت نہیں ہوئی کہ ان کو توڑ سکے. لیکن جیسے ہی 50 صحابہ میں سے 40 صحابہ نکل گئے، پیچھے سے حملہ ہو گیا. اس لیے مسلمان اگر چھوٹی سی جماعت ہو، کم اللہ کا فرمان ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. چھوٹی چھوٹی جماعت، بالکل چھوٹی چھوٹی جماعت، یہ بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہے اللہ رب العالمین کے حکم سے. کس کے نتیجے میں؟ اتحاد کے نتیجے میں. کس کے نتیجے میں؟ اتفاق کے نتیجے میں. لہذا مسلمان اگر اپنے گھر کے اندر میں ہے تو اس کو گھر کے اندر میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ میں رہنا چاہیے. مسلمان اگر محلے میں ہے تو اس کو اتحاد اور اتفاق کے ساتھ میں رہنا چاہیے. مسلمان اگر کسی ادارے، کسی جماعت میں ہے، کسی مرکز، کسی سینٹر میں ہے تو وہاں اس کو اتحاد اتفاق کے ساتھ میں رہنا چاہیے.
مسلمان اگر کسی محلے، کسی شہر، کسی گاؤں میں ہے تو وہاں اس کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ میں رہنے چاہیے۔ غرض ہے کہ مسلمانوں کو پورے ورلڈ پیمانے پر ایک اتحاد اور اتفاق کی شکل میں رہنی چاہیے، تب جا کر کے مسلمان آگے بڑھ سکتا ہے، ورنہ معاف کیجیے بغیر اتحاد و اتفاق کے لیڈر منتخب نہیں ہو سکتا، بغیر اتحاد و اتفاق کے آپ ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتے، بس اپنی قسمت کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ لہذا پلاننگ مرتب کیجیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ اتحاد و اتفاق قائم کیجیے، اور اتحاد و اتفاق قائم کرنے کے بعد مسلمانوں کا ایک امیر اور ایک لیڈر ہونا چاہیے، ایک سردار ہونا چاہیے جو اس کی سرداری میں، اس کی امامت میں اور اس کی عمارت میں زندگی بسر ہونی چاہیے، یہ اور اس کی عمارت میں، اس کی سرداری میں ساری چیزوں کی ترتیب اور ساری چیزوں کی پلاننگ ہونی چاہیے۔ لہذا اس چیز کو آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے۔ بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ جمعہ کے اگلے خطبے میں اور بھی بہت ساری باتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے میں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سبوں کو اتحاد اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو شوال کے مہینے سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرض دار ہیں انہیں قرضہ ادا کرنے کے اسباب مہیا فرما۔ الہ العالمین تمام مسلمان بچے اور بچیوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہمارے علماء، ہمارے ائمہ، ہمارے دعات اور ہمارے حفاظ کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہمارے جو بچے امتحان دے رہے ہیں الہ العالمین تو ان کی امتحانات میں کامیابی عطا فرما۔ الہ العالمین جو مسلمان رزق حلال کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں الہ العالمین تو ان کے رزق حلال میں کامیابی عطا فرما۔ الہ العالمین جب تک ہم جئیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے جئیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں پر عمل کرتے ہوئے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔